حسن ایوب خان کے سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین، میں نے اپنا یوٹیوب چینل بالآخر لانچ کر دیا ہے۔ بہت زیادہ دوست کہتے تھے کہ تم بہت لیٹ ہو چکے ہو، لیکن میں نے کہا کہ جب بھی جو ہے وہ اللہ کا حکم ہوگا میں اس یوٹیوب چینل کو جو ہے وہ لانچ کر دوں گا۔ تو بالآخر وہ وقت آ گیا، وہ گھڑی آ گئی۔ آج ہم اپنا پہلا شو کرنے جا رہے ہیں۔ آج میں نے اپنے پہلے پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کو، اور ان کو بلانے کی وجہ یہ تھی کہ میرے جو دوست ہیں ان کا مشورہ تھا کہ ذرا کوئی ایسا کسی شخص کو ایسے مہمان کو بلاؤ جو سوشل میڈیا کی آئی کینڈی ہو، جو سوشل میڈیا پر بکنے والا ہو۔ لیکن کیونکہ میری جو صحافت کا ایک بڑا حصہ عدالتوں میں گزرا ہے، میری صحافت کا ایک بڑا حصہ پارلیمنٹ میں گزرا ہے، تو اس لیے وزارت قانون اور وفاقی وزیر قانون سے بہتر کوئی دوسرا شخص نہیں ہو سکتا تھا۔ تو آئیے جی اب ان سے بات کرتے ہیں۔ ایسا یہ بتائیے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم آپ لوگوں نے کرا لی، سکسیسفل ہوئے، پہلے ایک پاز آیا، اس کے بعد آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کرانے میں جو ہے کامیاب ہو گئے۔ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے اس ملک میں عدلیہ کی جو آزادی ہے اس پر قدر لگائی ہے، بینگ اے لا منسٹر اور بینگ بیسکلی کیا کہتے ہیں کونسل آف سپریم کورٹ۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے ڈیپینڈنس میں 26ویں ترمیم نے اضافہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سپیریئر کورٹس کی ایلیویشن سے۔ وہ ایک بند کمرے میں ڈیسیژن ہوتے تھے، ایک چھوٹا کلب تھا جو ڈیسیژنز کرتے تھے۔ آپ نے تو بڑی عرصہ کورٹ رپورٹنگ کی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جب 19ویں ترمیم کروائی گئی تو کیسے کروائی گئی، اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا۔ جو چیمبر تھا چیف جسٹس صاحب کا، وہاں پہ میٹنگ ہوتی تھی، جو جوڈیشل ممبرز ہوتے تھے جوڈیشل کمیشن کے، وہ میٹنگ کے مقررہ وقت سے چند لمحے پہلے اندر بیٹھتے تھے، اور کئی دفعہ وہ میٹنگ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جاری رہتی تھی۔ باہر پاکستان بار کونسل کے معزز رکن، باہر پاکستان کے وزیر قانون، باہر اٹارنی جنرل، یہ سارے وہاں پہ انتظار میں ہوتے تھے، کبھی آدھا گھنٹہ، کبھی گھنٹہ، کبھی ڈیڑھ گھنٹہ، اور سارا ڈیسیژن اندر ہو جاتا تھا۔ باہر آ کے وہ سمپلی بتاتے تھے کہ اناؤنسمنٹ ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی میں جب ڈیسیژنز جاتے تھے تو آئین یہ کہتا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی اسے سادہ اکثریت سے توثیق کرے گی یا 2/3 اکثریت کے ساتھ ان نامینیشنز میں کسی نامینیشن کو وہ ریجیکٹ کر سکتی ہے یا موڈیفائی کر سکتی ہے، واپس بھیج سکتی ہے۔ تو پھر جو اس کا حال ہوا پارلیمانی کمیٹی کا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 8 کے 8 اراکین جو 4 اپوزیشن اور 4 گورنمنٹ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے جب ویلڈ ریزنز پہ بھی کچھ نام واپس بھجوائے تو ریئیکشن نہیں آیا۔ پہلے انہوں نے ججمنٹ دی منیر حسین کیس میں، اس کے بعد ان 8 اراکین کے جو فیصلے تھے وہ کسی بھی ایک ہائی کورٹ میں سنگل جج صاحب ٹرن اراؤنڈ کر کے تو وہ ان کو کہتے تھے ووٹ کرائیں ان کا۔ اب کیا ہو گئے؟ ایلیویشنز ہوئی ہیں سندھ میں، ایلیویشنز ہوئی ہیں بلوچستان میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، کہاں پہ؟ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ۔ سپریم کورٹ میں ایلیویشنز ہوئی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر موسٹ چیف جسٹس نے ایلیویٹ نہیں تھا ہونا؟ ڈیزرونگ تھے۔ مجھے یہ بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اگر اس کے علاوہ کوئی کمیشن ہوتا تو انہیں لے کے آنا تھا، لانا چاہیے تھا۔ اسی طرح پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے آنا تھا۔ اس کے بعد جو نمبر 2 یا 3 سے آئے ہیں وہ بھی اوپن ڈسکشن کے بعد آئے ہیں، اور وہ میجورٹی ووٹ لے کے آئے ہیں، جو کہ پہلے بھی رواج رہا کہ آپ سینیورٹی پہ کرتے تھے، لیکن وہاں پہ 6 نمبر کے بھی آتے رہے، 4 نمبر والے بھی آئے۔ تو میرے خیال میں سینیورٹی پرنسپل تو خود ہی بنایا ہوا نا عدلیہ کا، یہ مطلب کانسٹیٹیوشن کی یا آئین کی منشا تو نہیں ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، یہ لا کی حسن، اس سے آگے چلتے ہیں کہ 10 سال سے زائد عرصے سے بار باڈیز شور مچا رہی تھی کہ رولز بنائیں تاکہ کوئی سٹرکچرڈ ہو جو آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے۔ رولز نہیں تھے بن رہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد جو کمیشن بنا ہے، آئی آلسو اپریشیٹ دا رول آف چیف جسٹس جو ہمارے یحییٰ افریدی صاحب ہیں۔ بن گئے نا رولز 1 مہینے کے اندر، 1.5 مہینے کے اندر، اور اب اس کے بعد ایلیویشنز ہو رہی ہیں۔
لاہور ہائی کورٹ میں 2.5-3 سال سے اسامیاں فل نہیں کی جا رہی تھی. وہ تو الزام آپ پر ہے نا. دیکھیے یہ ہمارا مطلب روایتی پروگرام نہیں ہے, یہ پوڈ کاسٹ ہے نا. اب یہ بتائیے گا مجھے کہ الزام ہے آپ پر بھی, فاروق ایچ نائک صاحب کے اوپر بھی, کہتے ہیں نام اسٹیبلشمنٹ کا آتا ہے, بندے سارے اعظم صاحب نے اور نائک صاحب نے اپنے فٹ کرا دیے. کہتے ہیں پہلے چیمبرز کی بات تھی, اب انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ بلو آئیڈ تمام بندے لے آئے ہیں. ادھر پیپلز پارٹی میں وہ خوش, ادھر جناب یہاں پر طاہر صاحب خوش. وہ پیپلز پارٹی کے بندے نہیں, نائک صاحب کے بندے ہیں, اور کہتے ہیں یہ مسلم لیگ نواز کے نہیں, یہ اعظم نذیر طاہر صاحب کے بندے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایلیویشنز کے لیے کرائٹیریا بنایا گیا ہے. ہائی کورٹ بات کر رہا ہوں میں. جی میں ہائی کورٹ کے لیے, ہائی کورٹ جس کے لیے ایک بڑا ایگزاسٹو پرفارما ہے, اور اس پرفارما میں ایک ایک چیز کینڈیڈیٹ کے سامنے آ جاتی ہے کہ اس نے کتنے سال وکالت کی ہے, کیریئر کے دوران کتنے مقدمات کیے ہیں, اس ٹوٹل کیسز کتنے ہیں, پھر بار میں اس کے بارے لوگوں کی کیا رائے ہے, پھر اس کے بارے رپورٹس اکٹھی ہوتی ہیں. اور جو نام آئے وہ نام میں پنجاب سے شروع کروں گا. لاہور ہائی خالد اسحاق صاحب جو ہیں مطلب میں عرض کرتا ہوں, میں اچھا کوئی چوائس ہو نہیں سکتی. نہیں میں عرض کرتا ہوں 11 میں سے 10 نام جو ایلیویشن کے ٹائم پہ وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے نام دیے تھے. لاہور ہائی کورٹ میں تو میکسیمم نمبر آف پرسنز جو ایلیویٹ ہوئے ایڈوکیٹس وہ چیف جسٹس کی چوائس تھی. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کسی کو یہ بات تو تھی نا جی, اور آپ کی چیف جسٹس پر ہی کرنا تھا, تو پھر اتنی 26ویں ترمیم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں, وہ تو بیسیکلی پارلیمنٹ نے اپنا رول پلے کرنا تھا نا. اس لیے اب دیکھیں نا, آپ نے ایک سانس سے پہلے وہ بات کی, اب آپ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. نہیں میں بالکل نہیں ہٹ رہا. تو پھر وہ آپ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا. میں بالکل نہیں ہٹ رہا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو پرفارمنس تھے جب انہوں نے وہ سارا اکٹھا کیا ڈیٹا, اور اس کے بعد ہم نے انہیں بالکل اپنی رائے دی. انہوں نے اچھا یہ کیا کہ انہوں نے پہلے کو 25-26 نام جو تھے وہ آئیڈینٹیفائی کیے, پھر انہوں نے شارٹ لسٹنگ ہوئی کہ اس میں سے جو 45 سے کم عمر کے تھے لوگ, انہوں نے کہا کہ انہیں فیز 2 میں لے کے جانا چاہتے. جو ابو 45 ایئرس تھے ان کی لسٹ بنی. پھر اس میں سے بھی کچھ نام انہوں نے ریویو کیے, اور اس عرصہ میں وہ مشاورت انہوں نے کی کمیشن کے ممبران کے ساتھ, اور ان کا بیک گراؤنڈ چیک ہوا ہے ججز کو اپوائنٹمنٹ کے وقت. کیونکہ دیکھیں نا, ہم نے دیکھا کہ ابھی حالیہ دنوں میں ایک موزز جج صاحب ہیں جن کے ساتھ آپ کی تصویر بھی کل پرسوں چل رہی تھی, اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہیں. ان کی ڈگری کے اوپر کوشچن اٹھا ہوا ہے, ان کی ڈگری کے اوپر سوالات ہیں, ایف آئی انکوائری کر رہی ہے. ایک بیسکلی وہاں سے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے انہوں نے, اور وہ بھی بار نے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے, اور بس اس کے بعد وہ کام کر رہی ہیں. ہی از فنکشننگ. اب از ہی فٹ ٹو بی اے جج اور ناٹ, اب یہ چیز دیکھنی ہے. اب ان جج صاحب کا معاملہ کدھر گیا؟ ٹھیک ہے جی, موزز جج صاحب ہیں, اور دیکھیں آپ کے ساتھ تعلق بھی ان کا رہا ہے, بار پالیٹکس میں بھی وہ رہے ہیں, اور ابھی بھی اپنے جونیئرز کے چیمبرز میں جا کر وہاں تصویریں کھنچواتے ہیں. اور یہ کوئی بتائیں یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا سگنل ہوتی ہے ویسے؟ دیکھیں اصل میں اسپیشلی کمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ نے خود کہا کہ میرا ان سے تعلق رہا ہے یا تعلق ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس معاملے پہ, کیونکہ یہ سب جوڈس ہے, میں کوشچن کر رہا ہوں, میں ویسے عرض کر رہا ہوں کہ میں بطور وزیر قانون میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں ایک سب جوڈس معاملے کے اوپر اس میٹر کی بات نہیں کر رہا میں. اور اگر میں کروں گا بات تو پھر کہا جائے گا کہ جی عدلیہ کی آزادی پہ آنچ آ گئی ہے. میں نے البتہ پرسوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں مجھے ہفتے والے دن انہوں نے مدعو کیا ہوا تھا ہائی کورٹ بار میں, تو وہاں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے میڈیا بھی تھا. میں نے یہ بات کی ہے کہ 26ویں ترمیم میں جو ایک خوبصورت چیز ہے اور جو ایک اچھی چیز ہے وہ پرفارمنس ایویلویشن ہے, اور یہ کانسیپٹ پہلی دفعہ متعارف کروایا گیا ہے. اس میں شکر گزار ہوں کہ یہ ان پٹ جو ہے یہ پاکستان بار کاؤنسل, سپریم کورٹ بار اور ہماری جو صوبائی بار کاؤنسلز کے جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں ان کی بھی تجویز تھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ججز ایک دفعہ جب ان کی کنفرمیشن ہوتی ہے تو اس کے بعد کچھ لوگوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی تبدیلی آ جاتی ہے, ان کی پرائورٹیز چینج ہو جاتی ہیں. ہماری پرائورٹی ہونا چاہیے وکیل کی پرائورٹی, حکومت کی پرائورٹی, جج کی پرائورٹی جو ہے وہ لٹیگنٹ ہے, عام آدمی جس کے لیے سارا نظام کھڑا کیا گیا, جس پہ اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں ٹیکس پیئر کے. بھائی جو کام نہیں کرتا انہیں گھر جانا چاہیے, تو کوئی اور کام کیا. اس کے لیے رولز اب تقریباً ہمارے فائنل ہو گئے. سپریم جوڈیشل کونسل کے نہیں, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں وہ جو ایک چیپٹر ہے جو کہ پرفارمنس ایویلویشن کرے گا, سال تک بعد اس کے لیے ایک سیکریٹریٹ قائم کیا گیا ہے. سیکریٹریٹ کے اندر ایک پورے سیل کا قیام ہوگا جو ہائی کورٹ سے پیریوڈک رپورٹس منگوائیں گے,
ان کی سمریز تیار کر کے وہ کمیشن کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بہت جلد یہ میٹنگز ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اس کے بعد پھر کمیشن یہ ریکمینڈ کرے گا کہ یہ فلاں جج صاحب جو ہیں یہ کام کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے کہ یہ کنٹینیو کریں, اور کمیشن ان کا معاملہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھیج سکتا ہے, کمیشن ریفر کرے گا. یہ تو مطلب ایک بڑی آپ نے خوش آئند بات بتائی ہے, ایک میکنزم ایٹ لیسٹ آ رہا ہے, ایک قسم کا جو ہے وہ ان کو بھی معلوم ہوگا کہ جی یہ آپ اگر پرفارم کریں گے, کام کریں گے, ورنہ تو 10 بجے بھی جج صاحب جو ہیں وہ چھٹی کر کے گھر چلے جاتے ہوتے ہیں اور کیسز جائیں بھاڑ میں. مطلب ایسی بھی چیز ہم نے دیکھی ہے, انفارچونیٹ ہے حسن. دیکھیں یہ میں کہتا ہوں کہ یہ آئینی عدالت ہے نا, یہ کوئی شاہی دربار تو نہیں ہے. آپ نے قانون کے مطابق کرنا ہے. اگر ایک کورٹ روم میں روز 25 یا 30 مقدمات کا فیصلہ ہوتا ہے تو اسی عدالت میں جو جڑا ہوا دوسرا کورٹ روم ہے اتنی لمبی لسٹ وہیں پہ بھی لگی ہوئی ہے, وہی اختیارات ہیں ان جج صاحب کے, وہی وکلاء یہاں سے نکل کے وہاں پہ پیش ہو رہے ہیں, تو وہ کیوں 3 کیس ڈیسائیڈ کریں؟ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں سر. یہ بتائیں کہ مطلب میں نے دیکھی, میں نے خود فیل کی, ایک بیماری آ گئی ججز میں, اس بیماری کا نام تھا عمران داری. وہ عمران داری جو ہے وہ برقرار ہے, اس کی جو بیماری کی شدت میں کوئی اضافہ ہوا ہے, وبا بڑی ہے, کم ہوئی ہے, یا جو لوگ پیشنٹ تھے ان کی پیشنٹ کی جو ہے نا وہ ان کی صحت جو ہے وہ ریکوری کی طرف جا رہی ہے, وہ کیا صورتحال ہے ان کی عمران داری والوں کی؟ افاقہ تو کچھ ہے, اور شاید وہ اوور آل موسمی آب و ہوا کی وجہ سے کہہ لیں, موسم بدلتے رہتے ہیں. اچھا. کبھی گرمی, کبھی حبس, کبھی پھر تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا. تو میرے خیال میں جو پیچھے سردیوں کا موسم تھا اس کے بھی کچھ اثرات تھے. 26ویں ترمیم تو نہیں تھی دوائی؟ پتہ نہیں, وہ موسم سے کوئنسائڈ کر گئی ہے, شاید یہی وجہ ہو. تو کئی دفعہ جو ایونٹس ہوتے ہیں ان پہ آب و ہوا کا اثر, یا ایونٹس آب و ہوا پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں, یا آب و ہوا ایونٹس پہ اثر انداز ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں یہ بلینڈنگ ہوئی ہے. 26ویں آئینی ترمیم آنے کے ساتھ ساتھ ہی جو گرمیوں کا اور حبس کا موسم تھا وہ سپٹمبر اور اکتوبر میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ آتے آتے کمزوری پڑ جاتی ہے. تو پھر ایک اچھا خوشگوار چینج آتا ہے. میرے خیال میں وہ موسم کی تبدیلی ہے, اس پہ طبیعتوں پہ بھی فرق پڑتا ہے. ہاں, یہ کو انسیڈنس ہو سکتا ہے کہ 26ویں ترمیم نے وہ اوپر اس کی گارنشنگ کر دی ہو. بھائی اتنی زبردست اگر اس کا ایفیکٹ ہو رہا ہے, یہ بیماری جو عمران داری والی تھی, تو اس کو مزید ختم کرنے کے لیے, اس بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کچھ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی سمجھے کہ کوئی ایسی ریمیڈی تیار ہو رہی ہو؟ دیکھیے میں کوئی علم غائب نہیں ہے, اور جو چیزیں کارڈز پہ نہیں ہیں ان پہ میں بات نہیں کرتا. باہر کیف جو قانون سازی ہے اور قوانین میں ترامیم یا آئین میں ترامیم, یہ پارلیمان کا کلی اختیار ہے, اور جو لیجسلیٹو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ کوئی کلی طور پہ وہ کوئی ڈیڈ لیٹرز نہیں ہیں. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, چلتا رہتا ہے, وقت کے مطابق تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. میں اسے خارج از امکان بھی نہیں کہوں گا, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت کوئی ایسی تجویز نہیں ہے. کیبنٹ کے حوالے سے کوئی بات تھی کہ کوئی میٹیریل موجود ہے پی ڈی اے پر پابندی لگانے کے حوالے سے. ویسے تو پابندی تو ان کا ایک اور ایشو بھی تھا فارن فنڈنگ والا, وہ کیس بھی جو ہے وہ پتہ نہیں سرد خانے میں چلا گیا ہے, وہ بھی کچھ دیکھا نہیں جاتا. اگر وہ فارن فنڈنگ کا الزام غلط ہے تو وہ کیس تبھی ختم ہونا چاہیے, ڈیسائیڈ ہونا چاہیے, اور اگر درست ہے تو پھر ان کو اس کے مطابق کانسیکوینس قانون کے مطابق جو ہے وہ بھگتنا چاہیے. لیکن وہ بالکل جو ہے نا وہ مٹی پاؤ پروگرام جو ہے یہ کیا ہے؟ میرے خیال میں وہ اچھا رہا نا, اس مٹی ڈالنے کی وجہ سے کچھ کئی لوگوں کے بارے میں آپ کو کہتے ہیں نا کہ اسے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. جی. تو میرے خیال میں جو حکومت کا ریسٹرینٹ تھا, جو یہ سوچ تھی کہ نہیں انہیں اپنے انجام تک خود پہنچنے دیا جائے اور ان کی خاتمے کے انجام تک کسی قسم کی مدد نہ کی جائے, تو میرے خیال میں یہ تاڑ صاحب نے کہا تھا ہم تو تیار ہیں اتحادیوں سے بات کرنی ہے. اتحادیوں سے بات کیے بغیر انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی تھی. اتحادیوں سے مشاورت شاید نہیں بنی, بات نہیں بن پائی. نہیں, یہ بالکل بات نہیں ہے حسن. جو آج حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں اور جس طرح کی شورشیں ان کے اندر, اور جتنی شکست و ریخ اور جتنی ٹوٹ پوٹ ہے, میرے خیال میں انہیں کسی معطلی کے آرڈر کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے انجام کی طرف بڑی تیزی سے گامزن ہے. اچھا, بس آپ سے 2-3 سوال آخری رہ گئے, وہ تیز سے سوال کروں گا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب, کبھی کبھی ان کی باتوں سے ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ وہ ہرٹ ہیں. وہ ہرٹ ہیں اس وجہ سے کہ وہ چیف جسٹس بننے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے, وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں بن سکے. لیکن انہوں نے خود ہی سینیورٹی پرنسپل کو نظر انداز کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس صاحبہ کو اپوائنٹ کیا تو وہ بھی نمبر 3 سے آئی تھی.
تو وہ کہتے تھے کہ سینیورٹی پرنسپل جو ہے وہ سپریم کورٹ پر اپلائی ہوتا ہے, ہائی کورٹ پر نہیں ہوتا. تو یہ بات کس طریقے سے درست ہے؟ اگر ہائی کورٹ بھی آئینی عدالت ہے اور سپریم کورٹ بھی آئینی ہے تو پھر فرق کیا ہے؟ کیا خود اپنی مرضی ہے کہ سپریم کورٹ والے جو ہیں وہ جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں اور جو ہائی کورٹ والے ہیں وہ جو کم درجے کے ہیں؟ یہ وجہ ان کا کیا منطق تھی اس بات کی؟ یہ بات انہوں نے ہمیں سمجھائی تھی, اور نہ صرف یہ بلکہ اس سے پہلے جو ایلیویشنز ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں, اس میں بھی انہوں نے ہمیشہ کہا کہ میرٹ کے اوپر آپ جو بندہ زیادہ سوٹیبل ہے اس کو لے کے آئیں. کئی دفعہ آپ کی علمیت بھی بہت اہم ہوتی ہے, اور علمیت سے زیادہ آپ کا جو کنڈکٹ ہے وہ اہم ہو جاتا ہے. جج کے لیے قابل ہونا بھی شرط ہے, اور جج کے لیے غیر جانبدار ہونا اس سے بڑی شرط ہے. تو وہ ہمیشہ کہتے تھے ہمیں کہ آپ جب سلیکشن کریں چیف جسٹس کے لیے, ادارے کے سربراہ کے لیے, تو یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ وہ کتنا انڈیپینڈنٹ ہے, وہ قابل کتنا ہے, وہ اسٹریٹ کتنا ہے, کہیں اس کا جھکاؤ کسی ایک طرف زیادہ اور دوسری طرف بالکل نہ ہو, تو یہ بھی بیلنس نہیں ہے. تو میرے خیال میں جو آئینی ترمیم کے بعد جو آئین کی موجودہ شکل ہے اس میں جو کمیٹی پرووائڈ کی گئی تھی وہ نہ حکومتی تھی نہ اپوزیشن کی تھی, بلکہ اس میں سب شامل تھے. اور آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی طویل ان کیمرہ میٹنگ ہوئی جس کے میں کنٹینٹس آپ سے شیئر نہیں کر سکتا, تو اس میں بہت گفتگو ہوئی 1.5 گھنٹہ کے قریب, اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے. آپ نے نتیجے پہ پہلے تھے آپ, کیونکہ یحییٰ آفریدی صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں, چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو, نہیں اس لیے آپ کا کہ ان کے لیے وہ جو جس کے بیلنس قسم کے جج تھے وہ آپ کو شاید وہ زیادہ اٹیک کر رہے تھے. اس لیے کہ کئی دفعہ نا آپ کے پاس لکیلی کچھ ایکسپیرینسز سامنے ہوتے ہیں. میں کیونکہ خود ساری عمر باہر میں رہا اور میں بڑا ان ٹچ رہا ہوں باہر پالیٹکس سے بھی. آپ کسی ٹائم پہ کمپیئر کیجئے گا کہ یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس رہے ہیں خیبر پختونخوا کے, اور نہیں جب وہ چیف جسٹس رہے ہیں, دیکھیں جج شپ میں اور چیف جسٹس میں فرق ہے. جب آپ عدالتی امور سر انجام دیتے ہیں تو آپ پیورلی آئینی اور قانونی نقطہ نگاہ سے آپ کو جج کیا جائے گا, لیکن جب آپ چیف جسٹس ہیں تو پھر آپ گھر کے بڑے ہیں, پھر آپ انتظامی سربراہ ہیں, اور چیف جسٹس پاکستان کو تو اب بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. 2010 کے بعد کی جو عدلیہ ہے اس کے تو اب بالکل سپریم کورٹ کی جو ایک میں کہتا ہوں اہمیت اور طرح کی ہے. تو یحییٰ آفریدی صاحب نے بطور چیف جسٹس خیبر پختونخوا, بہت مشکل ٹائم تھا, سانحہ APS ہو چکا تھا, وہاں پہ شورشیں تھیں, دہشت گردی سے متاثرہ صوبہ تھا, سیکیورٹی بہت بڑا ایشو تھا, مینی ادر ایشوز, پھر یہ مرجر کی تیاریاں ہو رہی تھی. ان سارے معاملات میں یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے, اپنے متحمل مزاج کی وجہ سے, اور جو ان کی شروع سے رہی ہے بردباری ان کی طبیعت, اس کی وجہ سے انہوں نے چیزوں کو بہت اچھا ہینڈل کیا. اور دوسرا آپ نے انہیں بطور جج دیکھا ہوگا, اور انہوں نے کبھی کسی سیاسی تماشے کا حصہ نہیں بنے, وہ اس سے الگ رہتے رہے. ایون چیف جسٹس قاضی فائز کی اپنی اپلیکیشن انہوں نے مسترد کر دی تھی, ایون ان کے فرینڈ بھی تھے. لیکن یہ بتائیں کہ ثاقب نثار صاحب کیسے چیف جسٹس تھے, ان کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ میرے خیال میں جو بجا کہے جسے دنیا اسے بجا سمجھو, زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. وہ پیسے مانگ رہے تھے آپ سے, ان کا مجھے پیسے کی ضرورت پڑی تو آزم دو گے, یاد ہے آپ کو آسمان جہانگیر آڈیٹوریم؟ نہیں, ان سے ہمارا اپنا بڑا اچھا ذاتی تعلق رہا. بار کیف عمرتا بندیال صاحب, دیکھیں انہوں نے بڑا انپلیمش ریکارڈ ان کا, لیکن پھر کنٹروورسی کئی دفعہ آپ ارد گرد منڈلا جاتی ہیں. خاندانی آدمی, وہ بہت خاندانی آدمی, میرے تو وہ استاد بھی رہے, ان سے بڑا اچھا میرا آج بھی بہت اچھا تعلق ہے, بہت خوبصورت, بہت حلیم طبیعت. لیکن کئی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو پہلے بات کی تھی کہ چیف جسٹس کو بہت ساری ذمہ داریاں نبھانا ہوتی ہیں, سو ان کے کان اور ان کی آنکھیں بھی اسی طرح کی ہونی چاہیے. وہ چند لوگوں کے سپرد نہ ہو جائیں. اگر آپ کے دائیں اور بائیں 2-3 لوگ ہی رہیں اور وہ بار بار وسپر کریں, تو میرے خیال میں آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے بیلنس کرنا. سر یہ منرلز بل جو ہے, اگر خیبر پختونخوا گورنمنٹ وہ عمران خان سے مشروط کر رہے ہیں, باتیں یہی ہے, مطلب اینڈ میں انہوں نے کرنا یہی ہے, تو اگر وہ نہیں آپ کے ساتھ تعاون کرتے تو وفاق کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیے وہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. وفاق کے پاس آپشن کیا ہے؟ وفاق آئین میں ایک طریقہ کار موجود ہے, جو صوبہ اگری کرتا ہے وہ صوبہ کلیبریشن میں آ جاتا ہے. آئین یہی کہتا ہے نا کہ ایسے سبجیکٹس جو ڈیوالو ہو چکے ہیں, جو ڈیوالوڈ ہیں, ان پہ اگر کوئی صوبہ وفاق کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ قانون سازی کر لے, تو صرف وہ قانون سازی اس صوبے کی حد تک افیکٹو مؤثر ہوگی,
اور پھر یہ اختیار اس صوبے کے لیے ہمیشہ کے لیے رہتا ہے کہ وہ اس قانون سازی کو جس وقت چاہے وہ اس میں تبدیلی کرے یا اسے ریپیل کر دے. تو یہ کوئی ایسی خطرناک موو ہے ہی نہیں ہے. یہ تو وفاق کو چلانے کے لیے ایک طریقہ کار ہے. دیکھیں منرلز میں 3-4 ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کو وفاقی حکومت آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے. جیسے آپ کی انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں, انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہے, اس میں سوورن گارنٹیز کی ضرورت ہوتی ہے. فورن انویسٹر جو ہے وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے وہ اون کرے چیزوں کو اور وہ گارنٹر کے طور پہ سامنے آئے. اور سرکار نے, وفاقی حکومت نے صوبوں کا کوئی حصہ لے کے بغل میں دبا کے تو نہیں نہ بھاگنا. وہ اب جیسے ریکو دیکھ کا معاملہ ہے, وفاق نے ایون بلوچستان کے بہاف پہ انویسٹمنٹ بھی کی, لیکن منافع جو تھا وہ بغیر انویسٹمنٹ کے بلوچستان کی جھولی میں ڈالا. وفاق بڑا بزرگ ہے اس ملک کا, ٹھیک ہے. یہ 4 بھائیوں کو چلانے کے لیے اسلام آباد نہیں اپنا رول پلے کرنا ہے نا, تو میرے خیال میں اس پہ سیاست نہ کی جائے. آخری کوشچن, مائی فیوریٹ, چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب, ان کے ساتھ جو وہ آپ کی رائے کیا ہے ان کے بارے میں پہلے یہ بتائیں. میری رائے تو میرے فیوریٹ ہے. قاضی صاحب ایک انتہائی قابل, دیانتدار اور غیر جانبدار جج, جنہوں نے ہمیشہ بالکل ناک کی صحت پہ کام کیا, اور انہوں نے کبھی بھی پاپولر ویو کو دیکھتے ہوئے اپنا فیصلے تبدیل نہیں کیے. انہوں نے پاپولر فیصلے بھی کیے, ان پاپولر فیصلے بھی کیے, لیکن وہ اپنی لائن سے نہیں ہٹے, اور انہوں نے بڑا عزت دارانہ وقت گزارا ہے. میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں, آج بھی یہ بات دہراؤں گا کہ جو یہ بات تھی کہ شاید وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے, شاید وہ عمر میں اضافہ چاہتے تھے, یہ بات میں برملا کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے مجھے, میں نے جب بھی ان سے بات کی انہوں نے مجھے روکا, بلکہ میں کھل کے بات کروں گا کہ ایون جب آئینی ترمیم والی بات آئی تو حکومت نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کو ضرور پہلے شیئر کریں کہ آپ کے ذہن میں خاکہ کیا ہے, کہ اس طرح کی ترامیم میں جو ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کی شکل کیا ہو, ججز کی ایج کیا ہو. تو میں نے جب بھی ان سے بات کی انہوں نے کہا میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہوں. ہاں, میرے بعد والے جو جج صاحبان ہیں آپ ان سے بات کریں, اور بالخصوص انہوں نے کہا کہ منصور شاہ صاحب سے بات کریں. میں نے منصور شاہ صاحب سے ڈسکس کیا, انہیں کچھ آئیڈیاز مخصوص نشستوں والی پھر وہ کیس ٹیک اپ ہو گیا. ویسے وہ اس کے ریویو کیوں نہیں لگ رہا؟ ریویو اب دیکھیں, ہم نے تو ریویو فائل ہوئے, اگلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن کیوں نہیں فائل کرتے آپ؟ نہیں, وہ بھی گئی ہوئی ہے, لیکن پارلیمنٹ سینٹ مکمل نہیں ہے آج. یہ بڑی امپورٹنٹ بات یاد دلا دی. میں تو خود اس بات کا بڑا قائل ہوں, اور میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے. پیچھے بھی میں نے اٹارنی جنرل سے کہا تھا کہ یہ کیس لگنا چاہیے, کیونکہ یہ بڑی غیر مناسب بات ہے کہ اسمبلی جو ہے اس میں کچھ لوگ نہیں ہیں. مکمل نامکمل کا تو حسن نہیں ہے, آئینی طور پہ اس سے کئی دفعہ یہ ہوا ہے کہ کچھ ممبرز کا نہ ہونا اس کو انکمپلیٹ نہیں رکھتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جسے ونس اینڈ فار آل سیٹل ہونا چاہیے, اور جلد از جلد سیٹل ہونا چاہیے. آپ کو لگ رہا ہے کوئی ایک نشست بھی پی ٹی اے کو مل سکتی ہے مخصوص نشستوں میں؟ دیکھیے, اگر تو آئین پڑھا جائے 51 اور 106, یہ کیس میں نے خود آرگیو بھی کیا تھا الیکشن کمیشن میں, اس کے بعد میں کیونکہ کیبنٹ کا حصہ بن گیا تو میں وہ نہیں کر سکا. میرے خیال میں یہ ٹیکسٹ بک کیس ہے, اس میں کسی قسم کی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو یہ آزاد اراکین تھے انہوں نے اپنا مقدمہ اس دن ہی ختم کر لیا جس دن انہوں نے ایک ایسی پارٹی میں جوائننگ دی جس پارٹی نے انتخابات میں حصہ ہی نہیں تھا, کوئی سیٹ نہیں ملی, جس پارٹی کے چیئرمین نے خود ڈیکلریشن جمع کرایا کہ میں نے تو آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا ہے, اور ایک فلاں جو جماعت ہے اس کے لوگوں کی مدد حاصل کی ہے الیکشن میں. تو میری جماعت نے تو گھوڑے کے نشان پہ الیکشن ہی نہیں لڑا, نہ ہی ہمارا الیکشن میں کسی قسم کا کوئی مزید گوشوارے دینے کا تک بنتا ہے. تو دیکھیے, آئین کہتا ہے کہ سیٹ ایسی جماعت کو جائے گی جو الیکشن میں حصہ لے اور کم از کم اس نے ایک نشست جیتی ہو. تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. بس اب عدالت سے اگر سیاست کو نکال دیں تو یقین مانیے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. اچھا ویورز, تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ نشست جو کہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاہر صاحب کے ساتھ ہماری ہوئی آپ کو پسند آئی ہوگی. وہ روایتی انداز میں وہی بات کہوں گا کہ چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.